آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، ان کو اپنے جیسا سمجھنے والوں پر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن، ہفتے کا دن، رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 25 اپریل 2026 عیسوی ہے، 7 ذوالقعدہ 1447 ہجری قمری ہے، اور ہم اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں موجود ہیں۔ ہمارے ٹیلی ویژن کا نام امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 ہے، اور اس پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے، اور عراقی ٹائم کے مطابق اس کا وقت رات میں 8 بجے سے لے کر 10 بجے کے دوران ہوتا ہے۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران ہوتا ہے اس کا ٹائم، اور اس کا ٹائم انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس 2 گھنٹے کے دورانیے کے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں، مولا کو سلام پیش کر سکتے ہیں، مولا کی زیارت پڑھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام 14,000 اسپانسر ہے، اور آپ سب کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 سے مربوط کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ عالمہ اور اسکالر محترمہ سیدہ سیما حیدر صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، آئیے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ محترمہ سیما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہماری آواز آپ تک تھوڑی لیٹ پہنچ رہی ہے، لہذا ہم اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑا آہستہ آہستہ بات کریں گے تاکہ آپ تک بات پہنچ سکے۔ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور یہ ایام جو ہیں امام علی رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام، ثامن الحجت، 8ویں حجت، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے 8ویں وصی ہیں، ان کی مناسبت سے منائے جا رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور اس پروگرام میں آپ نے وقت دیا ہے، ہم آپ کی شکر گزار ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شخصیت اور امامت کا بنیادی تعارف آپ کس انداز میں پیش فرمانا چاہیں گی؟ جی، اللہم صل علی محمد جمال اعوذ باللہ من الشیطان۔ پہلے تو میں یہ دعا کہ اللہ حجت ابن الحسن وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ والیوم وقائل ودلیلا وعینا حتی فی طویل برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی سلام نے امام رضا علیہ السلام کو میرا سلام۔ پھر میں شکر گزار ہوں گی اپنے پاک پروردگار عالم کی وجہ سے کہ میں آج اس پروگرام میں
امام سلام ٹی وی 4 میں شرکت میں نے کیا آن لائن. میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے پاک پروردگار عالم کا. اور پھر میں سب سے پہلے ان کی پہ روشنی ڈالنی چاہوں گی کہ ان کی ولادت 11 ذیقعد اور 148 ہجری میں مدینہ منور میں امام حسین کاظم کے گھر میں ہوئی. امام کی زندگی اور علم اور علم کی بہترین مجموعہ ہے. آپ نے اپنے دور کی فکری اور دینی چیلنجز کی نہایت ہی حکمت اور ذہانت سے مقابلہ کیا ہے. تو امام رضا کے تو بہت سے یعنی کہ ان کی ذہانت کے بھی ہیں، ان کے یعنی کہ حکمت کے بھی ہیں، بہت سارے ہیں فیصلے. تو بس یہی کہوں گی میں کہ امام کی علم ہوا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور روضہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی روحانی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالیے گا. اچھا، ویسے تو نا ہر امام کی ان کے روزے کی اہمیت، ہر اہمیت کا حامل ہے ہر امام کے. امام علی علیہ السلام کو، امام حسین، امام مولا یہاں سبھی یعنی کہ روزے جو بھی ہیں امام کے وہ حامل ہیں. لیکن امام علی رضا کے روزے کے حوالے سے جو اس کے لیے یہ مقبول ہے کہ یہ وہاں سے یعنی کہ ہر مریض جو بھی جس طرح کے مریض جاتے ہیں وہ شفا جاتا ہے. تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے 89 میں، جب اپنی والدہ کے ساتھ، جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرا آنا ہوا تھا. ویسے تو میں 3 مرتبہ یہاں ایران آ چکی ہوں. جب 89 میں فرسٹ ٹائم میں اپنی والدہ کے ساتھ آئی تو میں نے ایک معجزہ دیکھا اپنی آنکھوں سے خود. شب جمعہ تھی تو میں اور میری والدہ ہم دونوں یعنی کہ والدہ کی طبیعت ناساز تھی تو وہ اپنا ہاتھ یعنی کہ ڈوری سے باندھ کے صحن شفا میں بیٹھ گئی. تو میں والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی تو رات بھر ہم لوگ یعنی مناجات کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. اتنے میں جب ٹائم قریب آیا اس سے پہلے دیکھا ہم نے کہ ایک جوڑا ہے کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا. تو وہ نابینا تھے ان کے ہسبینڈ. تو اتنے میں ان پہ معجزہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے امام رضا علیہ السلام کے روزے کی تصویر، میں جب آنکھیں کھولوں گا جب وہ تصویر سامنے ہوگی. تو ان کی بیوی نے اپنے بیگ میں سے وہ تصویر نکالی اور ان کے چہرے کے سامنے کی. تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی روشنی آتی تھی. اتنے امی اور میں یہ معجزہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ہم لوگ قریب گئے اور ان سے ہم گویا ہوئے کہ یہ معجزہ ہوا ہے. تو وہ عربک تھے ان کی زبان. تو انہوں نے عربک میں امی کو سمجھانا شروع کیا کہ ہم 3 دن سے یہاں بیٹھے تھے، آج شب جمعہ ہمیں یہ معجزہ ہوا ہے، مگر آپ خدا را بتائیے گا نہیں، کیونکہ ایران میں یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معجزات کے طور پہ نا کپڑے تک پھاڑ لیتے ہیں، یعنی جس پہ معجزہ ہوتا ہے. یہ ہم نے بھی خود بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو یہ معجزہ ہمارے سامنے ہوا تھا. نابینا کو آنکھیں ملی تھی. اس سے معجزہ آتے ہیں اور ہر روز معجزے ہوتے ہیں کیونکہ معجز نما ہے امام رضا علیہ السلام. یہ نہیں کہ ہم کہ امام رضا کے روزے پہ جائیں اور پھر ہم معجزہ مانگیں اس سے کہ ہمارے ساتھ جو واقعی یعنی بیماری ہے وہ شفا دے. نہیں، آپ گھر بیٹھے توسل کر سکتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے. تو وہ سنتے ہیں اور امام رضا باقاعدہ بہت سے معجزات ایسے ہیں کہ وہ آتے ہیں. خود میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ وہ معجزے ہوتے ہیں ان کے، سنتے ہیں. اور آج یہ دیکھیں یہ معجزہ یہ ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پروگرام میں شامل ہوں. یہ امام رضا نے چاہا تو میں یہاں آئی ہوں. اور اب پھر یعنی کہ میری خواہش ہے کہ میں مشہد آؤں اور امام رضا کے روزے میں حاضر ہوں. تو بس میری دعا یہی ہے کہ جب مشہد مقدس دوبارہ بلائے. الہی آمین. مولا آپ کی دعا قبول فرمائے اور جلد مشہد مقدس آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کربلا میں موجود ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا کربلا معلیٰ بھی آنے کی آپ کو سعادت عطا فرمائے. امام علی رضا علیہ السلام کو غریب الغرباء کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں امام علی رضا علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد غریب الغرباء یوں کہا جاتا ہے کہ وہ تنہا تھے. جب ان کو یعنی کہ مدینہ بلوایا گیا، زبردستی بلوایا گیا تھا ان کو، تو وہ یکو تنہا یعنی کہ یہاں ایران کی طرف، جبکہ امام حسین جب گئے تھے کربلا کے لیے تو ان کے پورے اہل خانہ ان کے ساتھ تھے، تو تنہا نہیں تھے، ان کے گھر والے ان کے ساتھ تھے.
لیکن جب میرے امام، میرے 8ویں امام اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جب ان کو بلایا گیا مدینے سے تو یہ کو تنہا وہاں سے چلے تھے. اور جب ایران آئے تو بہت سارے شیعہ نے حیدر کرار تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی بالکل وہ تنہا تھے، یعنی کہ اس لیے ان کو غریب الغربا کہا گیا. جبکہ آج کے دور میں جب آتا ہے ان کے روزے پہ اور دیکھتا ہے کہ اتنا عالی شان روزہ بنا ہوا ہے تو ان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ کسی کی بھی زیارت میں یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم یا غریب الغربا، لیکن امام رضا کی زیارت میں تو کیوں ہے؟ وہ اکثر سوالات کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں کچھ، یعنی کہ لوگ کہ آخر غریب الغربا کیوں کہا گیا ان کو؟ تو ان کو اسی لیے کہا گیا کہ یک و تنہا وہ اپنے گھر سے نکلے تھے، اور جب ایران آئے تو شیعہ نے حیدر کرار کے ہوتے ہوئے وہ تنہا تھے، بالکل ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا. اور پھر وہ وطن غیر میں جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ اکیلے تھے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ نہیں تھے، اس لیے انہیں غریب الغربا کہا گیا. اور غریب الغرباء علیہ السلام کی ولایت پر آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھیں اور بار بار مولا کی زیارت پر آنے کی توفیق عطا فرمائیں. امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کب اور اس کا واقعہ کس طریقے سے تھا، کچھ وضاحت فرما دیجیے. اصل میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے بعض 17 سفر ہے، کوئی 13 سفر ہے، کوئی مختلف تواریخ میں، لیکن جو اتھینٹک ہے ڈیٹ وہ 17 سفر ہی ہے ان کی. 2003 ہجری میں واقع ہوئی تھی. روایت کے مطابق اس دور میں امام کے علم اور فصاحت بلاغت کے باعث امام کی مقبولیت عروج پر تھی، تو جس کی وجہ سے حاکم وقت مامون الرشید کو اپنی سیاست میں خطرہ محسوس ہوا. ظاہر یہ لوگ تو تخت پہ یعنی کہ وہ ہوتا کہ ہمارے تخت نہ چلے جائیں، تو ان کی مقبولیت اتنی تھی کہ اس کو خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس نے امام کو بلایا اور انگور میں زہر دیا گیا ان کو، اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو امام کو مشہد کے شہر، مشہد میں یعنی کہ ان کا روضہ مبارک ہے، تو وہاں وہ مدفن ہے، اور آج روضہ وہیں موجود ہے مشہد مقدس میں. اور لوگ زائرین دور دور سے آتے ہیں، مختلف ممالک سے جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں ان کو روضے میں جا کر. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ماشاءاللہ مومنین کے لیے آپ نے امام رضا علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یقیناً کافی مومنین نے استفادہ کیا آپ کی بات سے. خداوند متعال ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے نور کو اجاگر کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے رکھیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور جب جب موقع ملا آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ پروگرامز میں لب کشائی کا موقع دیا جائے گا اور دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے. اور امید رکھیں گے کہ آپ بھی اسی طریقے سے محبت اہل بیت علیہ السلام، معرفت اہل بیت علیہ السلام کو اجاگر کرنے کے لیے وصل رہیں گے. خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے. مومنین کو امام علی رضا علیہ السلام سے متعلقہ کوئی مختصر پیغام اگر دینا چاہیں، بسم اللہ، 1 منٹ کا، بسم اللہ. جی، تو میں کہوں گی کہ امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پہ جتنا ہو سکے کہ جایا جائے، کیونکہ میرے امام وطن میں، اور جو بھی زائرین جانا چاہتے ہیں پروردگار عالم ان کو کہ مسجد مقدس دکھائے، اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار زیارت سے مشرف ہوں. وہ بھی اور بہت سے مومن مومنات ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یعنی کہ تو ان سب بچوں کے لیے بھی کہ ہم سب بھی یعنی کہ مولا کے حضور آنا چاہتے ہیں، ان کے چاہتے ہیں. اور بالخصوص میں ایک دعا کروں گی پروردگار سے کہ امام حسین علیہ السلام TV4 والوں کے لیے کہ جن کی کاوشیں، جن کی کوششیں ہیں یہ کہ اتنی اچھی کہ کربلا میں بھی لوگ سلام دعا کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، اور یہاں ایران کی بھی اپنے پروگرام امام رضا علیہ السلام کی توسل سے، اور بہت سے مومنات مختلف ممالک میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یعنی کہ اور فیض حاصل کر رہے ہیں. تو آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں.
मौला आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। अजर शुमा ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इस तरीके से मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि आपका अजर इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको अता फ़रमाएँ और आपकी मुश्किलात हल फ़रमाएँ, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपके शिरकत फरमाने का। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दामान रहमत से हमेशा मुतवस्सिल रहें। बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखें। जज़ाकल्लाह खैरा, फ़ी अमानिल्लाह। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, हमारे यहाँ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम कहा जाए तो हम पहचान जाते हैं कि इमाम हश्तुम को पुकारा जा रहा है। कहीं पर मुर्तज़ा हैं, कहीं पर मुजतबा हैं, कहीं पर मुर्तज़ा हैं, कहीं पर रिज़ा हैं और कहीं पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम राज़ियम मर्ज़िया हैं और कहीं पर मर्ज़िया हैं, ज़हराए मर्ज़िया। बहरहाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं ही वो कि रिज़ाएँ अल्लाह की इनके दर पर झुकती हैं और इन्हीं के दर से अल्लाह की रिज़ाएँ मिलती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत का ज़रिया, वसीला, सबब, इल्लत, वजह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरून होना हो तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात से वस्ल, तवस्सुल और रब्त और इर्तिबात ज़रूरी है। इसलिए हम आप सबकी खिदमत में मौजूद हैं और ख्वाहिश है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के इस प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मुत्तसिल रहिए और मुर्तबित रहिए। कॉल्स कीजिए, सलाम पेश कीजिए, मौला की ज़ियारत तिलावत कीजिए। काफ़ी सारे मोमिनीन प्रोग्राम जिस तरीके से ये वक्त है रात का वक्त, पाकिस्तानी इंडियन इराकी टाइम रात के वक्त में प्रोग्राम लाइव ब्रॉडकास्ट होता है और इसमें आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आप कॉल करेंगे तो लाइव प्रोग्राम में आ जाएगी। अगले दिन में ये 3 मरतबा यानी नेक्स्ट डे में 3 टाइम्स रिप्ले किया जाता है। ये रिकॉर्ड हो जाएगा। आप प्रोग्राम अब लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो आने वाले दिन में सुबह, दोपहर और मगरिब से पहले ये 3 वक्तों में रिप्ले किया जाएगा। उस दौरान में अगर आप कॉल करेंगे तो वो चैनल के नंबर पर तो ज़रूर आएगी, लेकिन प्रोग्राम में शामिल ना हो सकेगी। एक और जो गुजारिश आपसे ये है, काफ़ी सारे मोमिनीन कॉल करते हैं प्रोग्राम के दौरान और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको वीडियो कॉल के ज़रिए से दिखाया जाए। वीडियो कॉल के ज़रिए से आपको दिखाया तो जा सकता है, लेकिन किस वक्त में? वो उस वक्त में जब ये व्हाट्सएप आपका, ये जो हमारे हाथ में व्हाट्सएप होता है, ये बैनुल हरमैन या हरम में हो या हम चैनल की टॉप फ्लोर के ऊपर चले जाएं या स्टूडियो में भी मौजूद हों, क्योंकि कॉल करने के लिए नंबर जो है व्हाट्सएप जो है हमारा कंट्रोल रूम में होता है। देखें, जो चैनल्स से वाकिफ़ हैं वो तो जानते ही हैं, एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ से मैनेज किया जा रहा होता है स्टूडियो को। स्टूडियो वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा होता है। स्टूडियो में जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बैक साइड पर आपको हरम मासूम अलैहिस्सलाम नज़र आ रहा है और मेरे सामने कैमराज लगे हुए हैं। अब ये कैमराज, लाइटिंग्स, आवाज़ें का आपकी कॉल्स वगैरह जहाँ से मैनेज की जा रही हैं, वो कंट्रोल रूम है। वो इस ये जो स्टूडियो का कमरा है, रूम है, इसके अलावा एक कमरा है जहाँ पर हर किसी का जाना नहीं हो सकता और उसे पैक रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इससे मुताल्लिका इक्विपमेंट्स होती हैं, आलात होते हैं जिनके ज़रिए से आवाज़ को अप डाउन किया जाता है, जिसमें जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो इसमें आपको आपकी आवाज़ रिपीट होकर सुनाई नहीं हो जाती। काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जिनके ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। मसलन एक मरतबा मुझसे बात करने के लिए ये यहाँ पर हम आम ज़बान में हेडफोन या कह देते हैं, ईयरफोन कह देते हैं या एयरपॉड कह देते हैं, लेकिन जो स्टूडियो की ज़बान है यहाँ पर इसे एयरबेस कहा जाता है। ये कान में लगी है, मुझे आवाज़ आ रही है। जी हाँ, सैयदा सादिया इमरान साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। सैयदा सादिया इमरान साहिबा फैसल आबाद से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہن امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. پروگرام کا نام 14,000 سپانسر ہے. اس کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 بجے سے لے کے 12 بجے کے دوران، یعنی 2 گھنٹے دورانی کا پروگرام ہے. اس میں آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے ذریعے کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے. تو اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے. چاہوں گا مولا کی بارگاہ کی طرف رخ کریں، کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں، اپنے مولا کو سلام اور عرض ادب پیش کیجئے، توسل کیجئے، دعائیں طلب کیجئے مولا سے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عباد اللہ. السلام علیکم یا حبیبۃ الکبریٰ. السلام علیکم السلام علیہ. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں بات جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سبھی پریشان ہمارے لیے کرے اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کو جلد کربلائے معلیٰ آنے کا شرف عطا فرمائیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. ٹائم آپ نے نوٹ کر لیا ہے. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرماتے رہیے گا تاکہ وہ بھی اس میں کال کر سکیں. انشاءاللہ آپ اس چینل میں پہلے ڈونیشن کر چکی ہیں کیا؟ نظر میں شریک ہو چکی ہیں آپ؟ جی میرے ہسبینڈ سید عمران. اچھا ماشاء. مولا آپ کے سرتاج کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، بال بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. وقت آپ نے نوٹ کر لیا ہے. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور آپ کے توسل کے منتظر رہیں گے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ متوسل ہو سکیں اور مومنین بھی شریک ہو سکیں. سب کچھ نمبر شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی شریک ہوں، تاکہ آپ کا اجر مزید فراوان ہو جائے. مولا آپ کے مال رزق میں اضافہ فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، آپ کو شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کی راہ پر، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. سدا سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام علی رضا علیہ السلام سامن الحجت. امام علی رضا علیہ السلام کے نام رضا کے عدد نکالے جائیں تو 1001 بنتے ہیں، جو کہ یقیناً جو کئی خطباء، کئی ذاکرین نے اسے دہرایا بھی صحیح، جو کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے دعائے جوشن کبیر میں بھی 1001 اسماء ہیں. جی حبیبہ حسین صاحبہ اونٹیریو کینیڈا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہن امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے. پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12، انڈین ٹائم رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران. آپ ہماری ماشاءاللہ مستقل کالر ہیں، چینل کی سپانسر بھی ہیں. مولا آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے. کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، کھڑی ہو جائیے، دل پہ ہاتھ رکھے، نظریں جھکا کے اپنی محبتوں کا اظہار مولا کی بارگاہ میں کیجئے. سلام پیش کیجئے مولا کو اپنی طرف سے، اپنے عزیزوں کی طرف سے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین. السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم زینب سلام اللہ علیہا.
السلام علیکم یا بیبی ام کلثوم سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا بیبی معصومہ قم سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا بیبی ام البنین سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا بیبی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام. میرے مولا میرے آقا چاردہ نور مقدس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآوردہ کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، سب مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، ان کو ان کی فیملی کے ساتھ ملا دے، میرے بچوں کی حاجت کو برآوردہ کرے، مجھے اور میری پوری فیملی کو زیارت ہائے چاردہ نور مقدس انشاءاللہ نصیب کرے جلد از جلد. تمام گناہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے، تمام مومن مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو بحق چاردہ نور مقدس صحت کامل عطا کرے، مخصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے. مولا بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو اجر دے دے، خیر دنیا و آخرت عطا کرے، آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ اور التماس دعا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. شکریہ. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اور عزیزوں کو بھی نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ اور مومنین بھی استفادہ کر سکیں، فیض حاصل کر سکیں، اور آپ بھی شامل ثواب ہو سکیں. سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا. مولا کی امان میں رہیں، سدا سلامت رہیں. مولا کی بارگاہ میں توسل کی گھڑیاں یقیناً بہت ہی لطف والی ہوتی ہیں، اور دیکھیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا قرب بھی انسان کو چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محبت معنوی محبت، عقیدتاً، اخلاقاً، فرضاً، واجباً اور دیناً، اسلاماً، آپ جس طریقے سے دو زبریں لگاتے ہیں، اگر ردیف و قافیہ بنانا چاہیں، ہر اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں سکون دیتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں امن دیتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں قوت دیتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف سوچنے کا موقع دیتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کا درس دیتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں قرآن کی تعلیمات سیکھنے کی طرف مائل کرتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرماتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہو تو ہم جو اللہ کے رسول اور ان کی تربیتیں ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کی جو ہمارے اوپر احکام شرعیہ کی تبلیغات ہیں، ان کو من و ان ماننے کی طرف ہمارا دل مائل کرتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت. کیونکہ دیکھیں جس سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کی بات بھی مانتا ہے. یہ تو ایک اخلاقی سی بات ہے اور عام سی بات ہے. لہذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا کہا، اور ان کا سچا ہونا، منصوص من اللہ ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، صاحب عصمت ہونا، صاحب تطہیر ہونا، ہر قسم کے رجس و نجاست سے دور ہونا، ہر پاکیزگی ان میں پایا جانا، ہر حق کی چیز ان میں پایا جانا. یہ محدود صفات جو میں الفاظ میں لا سکا یا جو میں موقع پر ذہن میں لا سکا یا جو بیان کر سکا ہیں، یعنی ہر خوبی جس کے اندر پائی جاتی ہو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اور جب ایسی خوبی جسے اللہ نے ان کے اندر رکھا ہو تو یقیناً محبت کے لیے بھی اللہ کا حکم ہمارے پر موجود ہے کہ ہمیں انہیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا. وہ ہم سے افضل ہیں، ہر اعتبار سے پاکیزہ ہیں،
ہر اعتبار سے افضل ہیں، لہٰذا ان کو اگر سمجھنا ہے تو کسی دوسرے کی محبت کے ذریعے سے نہیں سمجھنا، دوسرے سے ان کی الفت کے ذریعے سے نہیں سمجھنا، کسی دوسرے کی نسبت کے ذریعے سے نہیں سمجھنا، بس کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی نسبت و ذریت ہونے کے اعتبار سے، آل ہونے کے اعتبار سے، قرآن سے نسبت ان کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے ان کی نسبت، اس اعتبار سے ان کو پہچاننا اور ماننا ہے۔ ایک مرتبہ پہچان لیتے ہیں، مانا نہیں جاتا، ماننا ایمان ہے۔ سیدہ امبرین صاحبہ خیرپور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ محترمہ امبرین صاحبہ خیرپور میرس سندھ سے، السلام علیکم۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہن، آپ کی آواز امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسرز کے ذریعے سے کربلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، کھڑی ہو کر نظریں جھکا لیجئے، اپنے مولا پر سلام بھیجئے، اپنی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے، سب کی طرف سے مولا کی زیارت تلاوت کیجئے اور توسل فرمائیے۔ بسم اللہ۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مولا میرا سلام قبول کرے۔ الہی آج میرے لیے نا دعا کیجیے گا، مطلب میری زندگی میں کچھ مشکلات چل رہی ہیں، اس کے لیے دعا کیجیے گا، مولا میری ساری پرابلمز ختم کرے۔ الہی جی جی، آپ نے توسل کے لیے کال کی، یقیناً آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے، اور یقیناً سننے والے اپنی اپنی مشکلوں کو، حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو کربلا میں ایک تو آپ کی آواز پہنچی، آپ نے توسل کے لیے کال کی، ہم بھی آپ کے حق میں دعا گو ہیں، اور جس صاحب عزت و برکت و رحمت و کرامت کی بارگاہ میں آپ نے اتصال پیدا کیا، یقیناً وہ سب کی حاجات کو برابر فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، وہ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ، عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ، آپ کی جو بھی مشکل ہے مولا اسے حل فرمائیں، آپ کی حسب منشا حل ہو جائے، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، نعمتیں ہوں، صحتیں ہوں، خداوند متعال آپ کی جو جو مشکلات ہیں حل فرمائیں۔ ہمیشہ آپ کے گھر میں سلامتی رہے، عافیت رہے، برکت رہے، رحمت رہے، اور خداوند متعال ہمیشہ رحمتوں میں رکھے آپ کو۔ ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے حق میں، آپ کے گھرانے کے حق میں۔ سلامت رکھے۔ جی جی، آج میرا دل نا بہت اداس تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میرے لیے خاص دعا کریں مولا کے پاس جا کے۔ حتماً دیکھیں مولا کا بھی فرمان ہے، اذا نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا، جب تمہارے اوپر مشکلات نازل ہونا تو ہماری طرف بڑھو، ہماری طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ تو مولا کو آپ نے پکارا۔ بالکل، میں ہمیشہ مولا کو ہی بلاتی ہوں جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ بے شک یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ ہماری مستقل کالر ہیں اور چینل کی ڈونیٹر بھی ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ 14 مومنین کو واٹس ایپ نمبر ضرور شیئر کیجیے گا، 14 مومنین کا نمبر شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی کال کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا حفظ و امان میں رہیں، فی امان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں۔ مولا سے دل لگی، مولا سے توسل کرنے کے لیے ہمارا کال بھی کرنا ہوتا ہے، مولا سے رابطہ بھی ہوتا ہے، مولا سے ہماری عقیدتیں ہیں، مولا سے ہماری محبتیں ہیں، اور مولا سے ہماری نسبتیں ہیں۔ بس جو مومنین کال کرتے ہیں ان سب سے یہی ہے، اور جو کال نہیں کر سکے، جو بعد میں پروگرام سنتے ہیں، ان سب سے یہی کہوں گا کہ جب کبھی بھی زیارت کے لیے آئیں، ایسے کاروان کے ساتھ آئیے جو آپ کو سکون کے ساتھ زیارت کرائے۔ ملک آصف ضیاء صاحب قصور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد جی. مولا علی علیہ السلام مدد. ہر گھڑی ہر پلک سدا سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں. کربلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر سلام بھیجیں اور توسل کیجیے، اپنی دعائیں طلب کریں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ محمد. بلند آواز سے. جی محمد آصف. میں آپ کی طرف سے زیارت پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ اپنی دعائیں مانگیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی ذریتک و بنیک، السلام علیکہ وعلی شیعتک و موالیک، السلام علیکہ یا صاحب الدمعۃ الثاقبہ، السلام علیکہ یا صاحب المصیبۃ الراتبہ، السلام علیکہ وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا، لا سیما ابا الفضل العباس، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنے لیے دعا کیجیے. صلی اللہ محمد و آل محمد. مولا ہم پہ شفقت فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے. ہم روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی بھی بیمار ہیں. پانی کا ہمیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے، دلی سکون عطا فرمائیے. آپ کے گھر سے آپ کوئی بھی خالی نہیں جاتا. مرشد آقا جی ہمیں نواز دیجیے، ہمیں نیک صالح بیٹے عطا فرمائیے. آپ ان کو بھی دیتے ہیں جو آپ کے محب نہیں ہیں، آپ کو نہیں مانتے تھے. راہب جیسوں کو بھی آپ نے نوازا. ہم تو آپ کی کمی ہیں آقا جی، ہم پہ رحم فرمائیے. ہمیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائیے. اور مولا اپنے خزانوں میں سے جو جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. ہمارے کریم آقا مظلوم کربلا ہمارا بھائی بیمار ہے، ماشاءاللہ کافی ریکور ہو گیا. اب کے توسل سے تو مزید ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے. مولا ایران کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کی حفاظت، جانے والوں کی حفاظت فرمائیے. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ گار ہیں، ہمارے دل داغوں سے گناہوں سے بھر گئے ہیں. آقا ہم پہ رحم فرمائیے. بیمار ہیں رحم فرمائیے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہ. سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں. آپ کا اپنا پروگرام ہے، پروگرام کا ٹائم آپ نے نوٹ کر رکھا ہے پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران. اس کا ٹائم 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. اور دوستوں عزیزوں کو بھی نمبر شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں، توسل کر سکیں اور مولا کی زیارت کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. سدا سلامت رہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سلامت رہیں. مولا علی علیہ السلام. فی امان اللہ. مولا کی امان میں رہیں. سدا سلامت رہیں.
کربلا مولا میں مولا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا کرنے کی خاطر ہم موجود ہیں، اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، غفلت سے بچائے، جہالت سے بچائے۔ فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ کربلا کی طرف رخ کر لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے میں مولا کی زیارت آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، آپ دل میں دہراتی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ جی اپنے لیے دعا مانگو بیٹا، بسم اللہ۔ دعا کرنا میں آپ کا کام ہو جائے، اور دعا کرنا میرے کو میں آنا قبلہ یہ موہر پہ آنا ہی قبلہ اشارہ، میرے کو بھی قبلہ میں بلانا اشارہ، یہ آنا موہر پہ اشارہ، اور دعا یہاں کا تا کھولنا اشارہ، یہاں کا تا الہی آمین، الہی آمین۔ یہاں تا ہو جائے، اور پھر دعا کرو یہ موہر پہ آنا میں قبلہ اشارہ، یہ موہر پہ اشارہ قبلہ، اور یہاں دعا کر بس یہاں کا تا کھولے اشارہ، یہاں کا تا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، صحت دیں آپ کو، تندرستی دیں، آپ کی جو مشکلات ہیں حل فرمائیں، آپ کے بزرگوں کا سایہ آپ پر سلامت رہے، جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمت کے ساتھ بے شک کال کرتے رہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، ٹائم آپ نے نوٹ کر رکھا ہے۔ اوکے صحیح، دعا کرنا یہ ابھی آنا جون کو بس یہ جو مولا بس یہ موہر بنا کپڑا یہ موہر پہ۔ الہی آمین، سلامت رہیں بیٹا، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، فی امان اللہ، مولا کی امان میں سلامت رہو، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، ہمیشہ سلامت رہیں۔ مولا سے محبت ہم سب کو سکھاتی ہے، اور یہ محبت ایسی محبت ہے جو اخروی محبت ہے، یہ محبت نجات کی ضامن ہے۔ جی زہیب جعفر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ مدد یا علی مدد، مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ پروگرام کا ٹائم ماشاءاللہ آپ نے نوٹ کر رکھا ہے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران 2 گھنٹے دورانی کا پروگرام۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، 14 مومنین میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی کال کر سکیں۔ اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے عرض عقیدت کا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے اور توسل کیجیے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ،
السلام علیکہ یا حضرت ابوالفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین، السلام علیکہ یا شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معجل فرج اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سر دعا بھی کروا دیے گا میرے لیے۔ سدا سلامت رہیں، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، مال و رزق میں اضافہ دیں، ایمان میں برکت عطا فرمائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت میں روز افزون آپ کی یقین اور دلیلوں میں آپ کو مزید یقین عطا فرمائیں، علم و معرفت میں اضافہ فرمائیں، شر شیطان و اعداء سے محفوظ فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے مال و رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے، بزرگوں کا سایہ آپ پر سلامت رہے، جو خاندان کے بچے جوان ہیں خداوند متعال آپ کو، آپ سمیت، آپ کے عزیزوں سمیت شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھے، اس پورا شوب زمانے میں حجت خدا کی معرفت میں آپ کے اضافہ فرمائے، اور مولا کے سچے ناصرین میں آپ کو شمار فرمائے، اور حجت خدا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، جب موقع ملے کال کیجئے، اور دوستوں کو بھی نمبر شیئر کیجئے گا۔ صدا سلامت رہیں، بہت شکریہ، فی امان اللہ، مولا کی امان میں رہیں، فی امان اللہ۔ آپ کی توسلوں کے لیے پروگرام ہے، آپ کی محبتوں کو پیش کرنے کے لیے پروگرام ہے۔ دیکھیں جب انسان محبت کرتا ہے نا تو محبت کی راہ میں چل نکلتا ہے، محبت ہماری اہل بیت علیہ السلام ہے، اور تو ہمیں اس راستے میں جب چلنا ہے تو ہمیں اپنے مولا کی محبت میں جو فرمائشات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا۔ زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علیہ السلام مدد۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ کربلا کی طرف رخ کر لیں، آپ ماشاءاللہ ہماری مستقل کالر ہیں اور چینل کی سپانسر بھی ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ لیں، نظریں جھکائیں، اور مولا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے اپنے پیاروں کی طرف سے سلام پیش کیجئے اور توسل کیجئے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، اے بادشاہ حسین، مولا عباس علمدار، آپ کو معصوم امام رضا کے وسیلے سے دعا گو ہے کہ ان کے وسیلے سے 5 پارہ 1472 کے وسیلے سے بارہویں آقا کے ظہور میں تاجیر ہو، آپ کے وسیلے سے، کربلا کے وسیلے سے، علمدار عباس کے وسیلے سے، ان کی بیٹی سکینہ کے وسیلے سے میرے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، مولا کو خیر فرما، دشمنوں سے، حسد سے، شر سے امام زمانہ کو محفوظ فرما۔ میرے مولا حسین بہت غزید ہیں، شیعوں کے دشمن ہیں میرے بادشاہ حسین، امام زمانہ کی خیر فرما، اور ہر شیعہ جہاں ہے میرے مولا حسین، ہر شیعہ کی، ہر مسلمان مومن کی مدد فرما۔ امام حسین بادشاہ ہمیں بھی اذن عطا فرما، مولا عباس ہمیں بھی اجازت دے دیجئے، ہم بھی آپ کے دربار زیارتیں کرائیں، آپ کو سلام کرائیں۔ اور میرے مولا حسین جو بیمار ہیں، نجف عباس، شمشاد اختر، حبیب علی بیمار ہیں، ان میں جتنے بیمار ہیں مولا، جنہوں نے رپورٹ کرائی ہے وہ نارمل کر دے، جن کی سرجریاں ہیں وہ کامیاب کر دے، جو بیمار ہیں آپ کی بات اقدس میں ہاتھ اٹھائے شفا کے لیے طلبگار ہوں گے مولا، انہیں شفا دے دے مولا۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، بہت معصوم بچے مولا، آپ کا باب الہوائی جلی اصغر کا واسطہ، بی بی سکینہ کی قدیمی کا واسطہ مولا، جتنے معصوم بچے ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں انہیں شفا دے دے، انہیں شفا دے دے۔ اے میرے مولا حسین جو بے گھر ہیں گھر دے دے، بے اولاد ہیں اولاد دے دے۔ اے مولا حسین جو بے اولاد ہیں آپ کو واسطہ بے باپ کی خالی جو دیتا مولا، سب ماؤں کو اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں مولا، ان کی بے روزگاری کا مسئلہ حل فرما، اپنی امام رضا کے بڑے خزانے کا واسطہ۔ اے میرے مولا حسین بادشاہ، میری نوکری آپ کے لیے مسئلہ چل رہا ہے ٹائم کا مولا، شفٹ چینج کروا دے۔
اے میرے مولا حسین بادشاہ موضع فرما دے، اے میرے مولا حسین حبیب علی حسین زہرا نجف عباس اور فیضا بدوس میں جتنے بچے بچیاں شادی کے لیے بیٹھے ہیں میرے مولا حسین سب کے، شہزادے قاسم بن ببرا کے سخاوت کا واسطہ، علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، بادشاہ علی اکبر کی سکیروں کا واسطہ، آپ کو اپنے بڑے علی اصغر محمد ابراہیم کا واسطہ اچھے نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، جتنی پریشانیاں مشکلات دور فرما اور جلد از جلد اپنے اظہار نصیب فرما، آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجال محمد۔ سدا سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ نیکسٹ بھی کال فرماتے رہیں، پروگرام کا ٹائم نوٹ کر لیں، 14 مومنین کو ضرور شیئر فرمائیں تاکہ اور مومنین بھی شریک ہو سکیں اور توسل میں آپ کو مزید اجر حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، فی امان اللہ، مولا کی امان میں رہیں۔ مولا کی محبت ہمیں مولا کی راہ پہ چلنا سکھاتی ہے، مولا کی چاہتوں کو سیکھنے کا شعور دیتی ہے مولا کی محبت۔ مولا جس چیز سے نفرت کرتے ہیں، دوری اختیار فرماتے ہیں، بیداری اختیار فرماتے ہیں، اس سے ہمیں دور رہنے کی سعادت عطا کرتی ہے۔ مہک صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ ہماری مستقل کالر اور ڈونیٹر ہیں چینل کی، تو میری خواہش ہوگی پروگرام کا ٹائم آپ نے نوٹ کر رکھا ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 سے 12 کے دوران پروگرام کا ٹائم ہے۔ اس دوران کو، اس ٹائم کے وقت، چینل کے وقت کو اور اس واٹس ایپ نمبر کو 14 مومنین میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور تاکہ اور مومن بھی توسل میں شریک ہو سکے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، کھڑے ہو کر نظریں جھکا لیجئے، اپنے مولا پر سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے۔ سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ۔ آپ زیارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، آپ کے گھر میں جو تکالیف ہیں ان کو دور فرمائیں، آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائیں، مقروضوں کے قرض غیب سے ادا فرمائیں، اور آپ کو شریعت پر، دین پر عمل کرتے ہوئے واجبات شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں، اور آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیں، بچوں کی جو مشکلات ہیں حل فرمائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد
औलाद अता फरमाए। जो औलाद नरीना से महरूम है उसको औलाद नरीना अता हो जाए। जो मकरूज़ हैं कर्ज़ गैब से अदा हो जाएं। जो तंग दस्त हैं खुदावंद मुताल उसकी तंग दस्ती को फराखी रिज़्क़ में तब्दील फरमाए। जो बेरोज़गार हैं रोज़ी के वसाइल नसीब हो जाएं। और आपको आपके अज़ीज़ों को हुज्जत खुदा की मार्फत अता फरमाए और इस मार्फत में रोज़ अफजून इजाफ़ा फरमाए और हुज्जत खुदा के सच्चे मददगारों में शामिल फरमाए। बार बार जहाँ आपका जी चाहे मशहद काज़मैन सामर्रा नजफ़ अशरफ मदीनातुल मुनव्वरा शाम मौला आपको बार बार ज़ियारत के लिए आने की सादत अता फरमाए। आपकी जो दुआएं कबूल फरमाएं। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिले कॉल कर सकती हैं। सलामत रहें, आबाद रहें। ममनून, मौला खुश रखें आपको। प्रोग्राम आप लोगों की मोहब्बतों को पहुंचाने के लिए, आप सबके तवस्सुल को पहुंचाने के लिए, और उस तवस्सुल को आप यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से ही देख सकते हैं। और ये तवस्सुल आपका अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में आप सबको राब्ता मुहैया करता है और आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वसल करता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत यकीनन हम सब के लिए माए इफ्तिखार है। और हम जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से वसल करती है। और इस मोहब्बत के ज़रिए से ही हम दीन को पहचानते हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान को पहचानते हैं, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहचानते हैं, उनके हुकूक को पहचानते हैं। और जब इन सब चीज़ों पर अमल करते हैं तो यकीनन हम दीन पर अमल पैरा होने वालों में हो जाते हैं। बहरहाल आप सबका ये प्रोग्राम है, जारी व सारी है, आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में पेश करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। लिहाजा नेक्स्ट भी आप इसमें शरीक होते रहिए, कॉल करते रहिए तवस्सुल के लिए। या आप लोगों के लिए प्रोग्राम है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है। 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12, 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम। अब जो मेरे लिए वक्त मुख्तस था वो तमाम हुआ चाहता है, लिहाजा मेरे बाद आप सबको वसल करेंगे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। और तवस्सुल का आपका मौका होगा। प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखा कीजिए। शायद किसी की ऐसी दुआ जो आपके आमीन कहने से कबूल हो जाए, जिसमें शरीक रहिएगा। मेरे बाद यहाँ पर मौजूद रहेंगे मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सलामत रहें।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपके हाज़िर खिदमत है और प्रोग्राम का दूसरा पार्ट शुरू हुआ चाहता है। पहले पार्ट में जैसे आप मुलाज़ा फरमा रहे थे, आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला आपके साथ मुखातिब थे और नहायत ही शाइस्ता अंदाज़ में मारिफ़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और मोमिनीन किराम भी साथ साथ कोऑपरेट कर रहे थे कॉल के ज़रिए से, और मेहमान ने भी इब्तिदाई प्रोग्राम में गुफ्तगू फरमाई हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पार्ट में भी हमारी कोशिश यही है कि गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रख सके और हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ही गुफ्तगू कर सके। देखें, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है और उम्मत के लिए रसूलुल्लाह ने जो हिकमत अमली अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इख्तियार फरमाई है वो यही है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद तुम लोगों के लिए दो चीज़ें हैं जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सबसे पहले किताब अल्लाह है, खुदा की किताब है, और दूसरे नंबर पे मेरी इतरत है यानी अहलुल बैत है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में भी मुंतखब शख्सियात है। हकीकतन ऐसा नहीं है कि सारी के सारी इतरत जो है वो हुज्जत है, नहीं, सारी के सारी इतरत का एहतराम वाजिब है, लेकिन सारी के सारी इतरत जो है वो हुज्जत नहीं है, बल्कि उसमें से मुंतखब शख्सियात है कि जो लोगों के ऊपर हुज्जत खुदा है, अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। और कुरान करीम जो है वो भी इसी तरीके से हुज्जत है। सिक्ल अकबर कुरान मजीद को कहा गया है और सिक्ल असगर को अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को कहा गया है, और उसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी उसकी तवजीहात है और बहुत सारी चीज़ों तफासील और तफासीर इसके बयान हुए हैं कि सिक्ल अकबर इस वजह से है कि चूँकि कुरान करीम जो है वो हर घर में मौजूद है, रिटन मौजूद है, लेकिन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और इतरत जो है ज़ाहिर है कोई ऐसा ज़माना जैसे ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ वक्त की हुज्जत हज़रत बक़ियतुल्लाह जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ पर्दे ग़ैबत में है। तो इस उन्वान से ये कहना कि सिक्ल अकबर इस वजह से कहा गया है कि हर ज़मान व हर मकान में हर शख्स की रसाई वहाँ तक हो सकती है, लेकिन सिक्ल असगर इस वजह से है कि हो सकता है बाज़ दफ़ा ज़ालिमीन के जुल्म की वजह से हुज्जत खुदा जो है वो मसलन ज़ंदान में है और या पाबंदी है, लोग वहाँ जा नहीं सकते, या पर्दे ग़ैबत में है। क्योंकि जो हदीस है वो बड़ी वाज़ेह है कि हुज्जत खुदा के बग़ैर ज़मीन का निज़ाम कायम नहीं रह सकता, लेकिन हुज्जत खुदा जो है वो बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है और बाज़ दफ़ा जो है वो मख्फ़ी है। वजूद ज़रूरी है, वजूद तो हुज्जत खुदा के वजूद के बग़ैर ज़मीन का निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन इस हुज्जत खुदा के लिए ये शर्त नहीं है कि हमेशा ज़ाहिर हो लोगों के सामने, बल्कि हो सकता है कि बाज़ दफ़ा वो हुज्जत खुदा लोगों के सामने ज़ाहिर हो और बाज़ दफ़ा जो है वो लोगों की आंखों से, लोगों के इदराक से मख्फी हो। ये बिल्कुल वाज़ेह सी ये बात है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से इस मसले को उम्मत के लिए वाज़ेह फरमाया, और बिहम्दिल्लाह तमाम के तमाम जो भी मुवर्रिखीन थे, जो भी तारीख़दान थे और जो भी हदीस के रावी थे, उन्होंने भी लिखा। अलबत्ता कुछ ताबीर बाज़ नवासिब ने जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ दुश्मनी रखते थे, उन्होंने बाज़ जगह पे इतरत की जगह पर सुन्नत रसूलुल्लाह का इजाफ़ा किया, जो कि एक गलत ताबीर है यकीनन, और ये ताबीर जो है वो क़त्अन सहीह नहीं है। खिदमत में अर्ज़ करें कि जहाँ पर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की दोस्ती है और जहाँ पर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम
کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اہل البیت سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ بلند مقام پر فائز ہے. اور جو روایت ہے، روایت کا میں عرض کر رہا ہوں، روایت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ سے اہل البیت کے حوالے سے، حضرت رضا علیہ السلام بھی اہل البیت میں سے ہے، اور ان اہل البیت میں سے ہے جو حجت ہے خلق کے اوپر. فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل البیت، کہتے ہیں اللہ جس کو رزق کر دیتا ہے، جس کو دے دیتا ہے، جس کے حوالے کر دیتا ہے اہل البیت علیہ السلام کی محبت، جو میری اہل البیت ہے، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، یہ شخص گویا کہ خیر دنیا اور خیر آخرت اس کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر ایک شخص کے پاس حب اہل البیت ہے، گویا کہ یہ دنیا و آخرت کے مال سے مالا مال ہے. اس قدر جو ہے یہ مسئلہ مہم ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہ کرے انہو فی الجنہ، اس شخص کے لیے جنت ہے. فرمایا اگر یہ چیز کسی کے دل میں اللہ نے کسی کو یہ نعمت دی ہے حب اہل البیت والی، وہ شخص شک نہ کرے کہ اس شخص کے لیے جس کے پاس یہ دولت ہے اس کے لیے جنت ہے آخرت میں. اور خدمت میں عرض کرے کہ جو فوائد ہے اہل البیت علیہ السلام کے وہ بے شمار ہیں، لیکن اس میں سے کچھ فوائد، ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو آخرت میں ملتی ہے، بلکہ کچھ چیزیں جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی. تو یہی سلسلہ اس کا بھی ہے. روایت میں فرمایا کہ فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلُ الْبَيْتِ 20 خصلہ، جس نے میرے اہل البیت کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ 20 خصلتوں کے مالک ہوتے ہیں. اس میں 20 خوبیاں ہوتی ہیں، 20 ان کے عادات اور خصلتیں ہوتی ہیں. 10 منها فی الدنیا و10 منها فی الآخرہ، اس میں سے جو 10 ہے وہ دنیا میں اور 10 جو ہے وہ آخرت میں. فرمایا یہ شخص جو میرے اہل البیت سے محبت کرنے والا ہوگا وہ زاہد ہوگا، عابد و زاہد ہوگا. یعنی اس کے علامات گویا کہ بتا رہے ہیں. یہ شخص ایسا نہیں ہے. جی مہمان سے بھی انشاءاللہ رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پہلے کالر بھی ہمارے پاس ہے سیدہ ثروت زہرا صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سلام کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مولا کی خدمت میں آپ سلام عرض کیجئے اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. السلام علیکم الحسین ولا ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم علی المصطفیٰ. السلام علیکم یا بی بی فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین. السلام علیکم یا قریب القرباء. السلام علیکم یا منزائل الفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم سلطان عرب والعجم. السلام علیکم کریم اہل بیت یادمیتم مامی موسیٰ کاظم جناب بی بی معصومہ قوم. آپ کو بہت سلام. ہمارا بی بی زینب ام کلثوم یا جناب رقیہ سکینہ. السلام علیکم سایہ میرے صرف زمان یا مولا یا وقت امام مشکلات حل کرنے والے پریشانیاں دور کرنے ہماری. السلام علیکم غازی عباس علمدار یا سکائے سکینہ یا علمدار حسین. مولا مشکلات میں گھرے ہیں، مولا پریشانیوں میں گھرے ہیں، جو بچے ان کے لیے مشکلات حل کرے. میرے قمبر عباس کو مشکل حل کر پروردگار. اور میری بیماری جاتی رہے. عابد بیمار کے صدقے سے جو بیمار ہیں مولا ان کی بیماریاں رفع دفع ہوں. مولا آپ کو بھی زندگی صحت دیں. آپ ہماری آواز کربلا تک پہنچاتے ہیں مولا.
اور ہمارے ملک کو خوشحال کریں، ہمارے بچوں کو خوشحال کریں، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں جلد فرما پروردگار، جلد سے جلد انہیں اس دنیا میں لا سکون ہو پروردگار، ہمارے وقت کے امام کو جلد سے جلد ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دے مولا، ہم گناہ گار ہمیں دیکھ سکیں، ہمارے گناہ معاف ہو پروردگار، ہماری جو پتہ کار ہیں ہماری روح جو ارواح میں ہم ان کے سکون دے، خاص کر میرے اطہر بھائی، میرے شوہر بغار حسین، میرے ساس حسین، میرے والد سید جعفر علیہ، میرے چچا شہدا حسن علیہ اور میری چچی حسین فاطمہ، سکون دے ارواح میں پروردگار عالم، اور آپ کو بھی بہت زندگی سے سلامتی عطا اور کربلا کو فروغ دو، ہماری شریعت کو فروغ عطا کر مولا، اور ہمارے بچوں کو کامیاب کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نذیر عطا کر، اور جوانوں کی خیر کر پروردگار عالم۔ بہت شکریہ جتے رہیے، کربلا کو مولا پھر سے سجدہ نصیب کر دے، پھر سے کربلا کو لانے میں الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام، اور اللہ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کا، میری ماں کو سلامت رکھے مولا، اللہ آپ کی والدہ کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ تو اور جہاں تک ہو سکے امام حسین علیہ السلام ٹی وی نمبر کو بھی شیئر فرماتے رہیں، شکریہ آپ کا، سلامت رہیں جی۔ ماشاءاللہ البتہ آج کے اس پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ محترمہ ناز افشاں صاحبہ ہے لکھنؤ سے، انشاءاللہ جو ہی ان سے رابطہ ہو جاتا ہے تو گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ فی الحال ہم یہ عرض کر رہے تھے، ایک حدیث پڑھ رہے تھے، البتہ اس کی عربی جو ہے وہ طولانی ہو جائے گی بات۔ دیکھیں ہر شخص ایسا نہیں ہے ہر کس و ناقص کہے میں اہل البیت کا محب ہوں جیسے آپ سنتے ہیں، بلکہ ان کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شخص عابد و زاہد ہوگا، عبادت الہی میں مشغول رہے گا، عبادت خدا الہی میں مشغول، ایسا نہیں ہے کہ نماز صبح کبھی پڑھنے والا نہ ہو، خدا نخواستہ وہ محب اہل البیت نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر اگر سہون ایک چیز ہو جائے لیکن عادتاً وہ اس چیز کو قضا کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن بات عادت کی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک نماز کہیں آپ کو نظر آئے کہ جس نے قضا کی ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ عبادت و عابد و زاہد ہوگا، ہو سکتا ہے عادتاً نہیں بلکہ سہون اس سے کچھ کسی ایک موقع پر وہ عابد اور زاہد نہ بھی ہو، لیکن عموماً اس کے ذات میں یہ ہوگا کہ وہ عبادت کرنے والا آدمی ہوگا، زاہد ہوگا۔ دوسری صفت اس کی یہ ہوگی کہ یہ شخص جو ہے وہ صالح الاعمال ہوگا، اعمال صالحہ کا انجام دینے والا ہوگا۔ تیسری دین یہ ہے کہ وہ دین میں پرہیزگاری کرنے والا ہوگا، دین میں دقت کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ دین میں دقت کرنے والا شخص ہوگا، پرہیزگار ہوگا، فی الدین، دین میں تقوی رکھنے والا آدمی ہوگا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے وجود میں شوق عبادت کا شوقین ہوگا۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ موت سے پہلے توبہ کرے گا، موت سے پہلے توبہ، یعنی اسے یہ بھی تفسیر کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص کثرت و توبہ ہوگا، اللہ سے استغفار زیادہ کرتا ہوگا۔ چھٹی چیز جو ہے وہ نماز شب کا پڑھنے والا ہوگا اور اس سے اس کے وجود کو سکون ملتا ہوگا، یعنی نماز شب کا عاشق ہوگا۔ اور ساتویں چیز جو ہے وہ لوگوں کے مال سے بے نیاز ہوگا، حرص نہیں ہوگی اس کے اندر، حریص نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے اوپر نظر جما کے بیٹھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ شخص جو ہے وہ لوگوں کی دنیا، جو لوگوں کے مال ہے اس سے بے نیاز ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ
نے جو مجھے دیا ہے وہی ہے بس میرا رزق، جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اور 8ویں چیز جو ہے وہ اللہ کی احکام کی حدود اللہ کو پہچاننے والا آدمی ہوگا، اللہ کے حدود کو پہچانے گا۔ اور 9ویں چیز جو ہے وہ تارک دنیا ہوگا۔ تارک دنیا سے مطلب دنیا سے نفرت کرتا ہوگا، اس کو دنیا پسند نہیں ہوگی، دنیا سے اس نے دل لگا کے نہ بیٹھا ہوگا، ایسا نہیں کہتا ہوگا یہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، بلکہ حد ضرورت جیسے انسان کرتا ہے، لیکن وہ اس قدر دنیا کا عاشق نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے بس اسی میں ہم نے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زبان سے تو یہ نہیں کہتے لیکن ان کے عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر دنیا پرست ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ وہ شخص سخاوت کرنے والا ہوگا، سخی مزاج ہوگا۔ جیسے میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مومنین کے اوصاف میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے سخاوت، سخی ہوگا یہ شخص، سخی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مہمان اگر اس کے گھر میں چلا جائے تو اس کے اوپر گویا کہ تزلزل کا شکار ہو چکا ہے، ڈر رہا ہے اب اس کو چائے بھی پلانی پڑ جائے گی۔ کوئی شخص آیا گرمی میں آیا ہے، اب یہ ڈر گیا ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ اب اس کو ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی مشروب اس کو پلانی ہوگی، بلکہ یہ شخص جو ہے وہ جو اس کے پاس مال ہے اس میں سے انفاق کرنے والا ہوگا، سخی ہوگا یہ۔ اور کچھ چیزیں جو ہے اللہ نے اس طریقے سے ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا میں اس شخص کے اوصاف ہوں گے کہ جو شخص جو ہے وہ پروردگار عالم اس کے دل میں محبت اہل البیت علیہم السلام ڈال دے گا۔ اہل البیت علیہم السلام کی محبت اس کے وجود میں ہے اور اس کی یہی شناخت ہے کہ یہ شخص ان اوصاف کا مالک ہوگا۔ آج کے اس دور میں جو ایک بہت بڑا عالمیہ ہے حقیقتاً، دنیا کا بد کردار انسان اہل البیت علیہم السلام سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ بد کردار انسان، ضد شریعت انسان، ظاہر کا خیال نہ رکھنے والا آدمی، اس قسم کا، اس کو لوگوں نے جو ہے وہ صاحب شریعت بنا دیا۔ جی یہ اچھا انسان ہے۔ اب وہ اچھائی برائی تو اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کا مرتبہ کم ہے، یہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ظاہر کا پابند نہیں ہے، باطناً بھی وہ شخص تقویدار نہیں ہو سکتا۔ انسان کی تقویدار یہ ہے کہ وہ ظاہراً اور باطناً اس کا ایک ہو، یعنی انسان کے تقویٰ کا اندازہ اس کے ظاہر سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کس قدر متقی ہے۔ بعض چہروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل انسان چہرے کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ شخص صاحب تقویٰ ہے، چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے، ان کے کردار اور اعمال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر دقیق ہے۔ جب بھی آپ کسی دقیق انسان کو جب دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ تقویٰ رکھنے والا انسان ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ مومن ہے، اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے۔ یہ چیزیں بہت عجیب ہے اور اس چیزوں میں انسان کو واقعاً دقت ہونی چاہیے۔ ہم ہر ایر غیری کے اوپر جو ہے وہ جی ماشاءاللہ جس مہمان کے ہم جو ہے وہ منتظر تھے، برادران نے محنت کی اور ماشاءاللہ اس وقت آج کی ہماری معزز مہمان ذاکرہ عالمہ خطیبہ ناز افشان رضوی صاحبہ لکھنؤ سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ باجی؟ طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ جی آپ آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟
جی غالب آواز نہیں آ رہی آپ کی. السلام علیکم. آواز ابھی کلیئر ہے؟ وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ شکر خدا کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو بندہ حقیر تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. میں شکر گزار ہوں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی. آپ بہت اچھا بولتے ہیں, میں سن رہی تھی ابھی. سلامت رکھے. شکریہ. شکر گزار ہے. اور چونکہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ میں نے تو ابتدا میں تھوڑی سی گفتگو کی. اب آپ سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے, تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں. جی تو میں آج پہلی بار آپ کے ساتھ ہوں. مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا پروگرام اب شروع ہو رہا ہے یا جب سے آپ میں سن رہی تھی وہاں سے پروگرام میں شامل تھے؟ میں خدمت میں عرض کروں کہ پروگرام جو ہے ہمارے 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. آپ جو ہے وہ پارٹ 2 میں ہے. پہلا گھنٹہ اور پھر دوسرا گھنٹہ. آپ دوسرے گھنٹے میں جو ہے اس پروگرام کے شریک ہیں اور ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے. ماشاءاللہ. پہلا سوال میں اس عنوان سے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی ابتدائی حیات طیبہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ. عزیزان محترم, جو بھی جہاں سے جب بھی دیکھے سب کے لیے فردن ناز افشا رضوی لکھنؤ سے میرا سلام آپ لوگ قبول فرمائیے. علیکم. اور آپ سب کے لیے میری ڈھیر سے دعا. مولا سلامت رکھے. دیکھیے, اور میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں. کہتے ہیں نا کہ حمد خدا اور مدح مولا کرتے رہو. زندگی چھوٹی ہے, کام اس میں بڑا کرتے رہو. تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا. وہ یہ کہ ماشاءاللہ کربلا مولا سے ہم سب کو جوڑے ہوئے ہیں. یقین جانیے کہ جتنا دل کو خوشی ہو رہی ہے وہ الفاظوں میں نہیں, جملوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور میں نے بہت ہی تان کے وقت نکالا. میں عرصے سے کوشاں تھی اور نہیں آ پا رہی تھی, اس کے لیے پہلے تو معذرت چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی پوری ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں. آپ نے جو اتنا اچھا بولا اور مولا کے حوالے سے جو نچوڑ تھا ان کی زندگی کا, جو مقصد تھا, وہ سب کچھ آپ نے میں سمندر میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے پیش کیا. شکریہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہم لوگ فیضیاب ہوں گے, نہیں, ہم لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے اس سرزمین سے اور آپ جیسے عالموں سے. بہت شکر گزار ہیں کہ واقعی مدح مولا کرتے رہو. کہتے ہیں نا کہ پروردگار عالم نے سبیل لگا دی ہے ہدایت کی, ہدایت کی سبیل لگا دی ہے. کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گیا ہے کسی بھی وقت جہاں ہادی نہیں بھیجے ہوں. پالنے والے نے ہمیشہ ہادی اور رہبر کا انتظام کیا ہے, بلکہ یوں کہوں کہ پہلے ہدایت کا انتظام کیا, پہلے ہدایت کا انتظام کیا. تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو بھی ان سے وابستہ رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور دونوں جہاں اس کے کامیاب ہوں گے. یہ ایک سچ ہے. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پروردگار عالم کی مدح ثنا سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. بسم اللہ. جی, وہ پروردگار عالم, وہ خالق کائنات, وہ مالک کائنات
کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کا شامیانہ معلق کیا، ہوائیں، گھٹائیں، فضائیں، جنت عدل، عالیہ، ماوا، طوبہ، سلسبیل، کوثر، الماس لگائے، وہ پروردگار عالم، اس نے ہم لوگوں کو خادی، رہبر، پیغمبر بھیج کے یہ بتا دیا کہ دیکھو، کہتے ہیں نا پوری کائنات ہم لوگوں کے حوالے کر کے رجسٹری ہمارے نام کر دی، اور قرآن مجید میں بتا دیا کہ دیکھو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ۔ کہ عمل میں کون بہتر ہے، جو عمل میں بہتر ہوگا وہی میری نظر میں بہتر ہے، اس کے لیے یہ سبیل لگائی گئی، سارے چراغ جلائے گئے، روشن کیے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ آخری سانس تک ہم لوگ زندگی بھی اچھی جیے، مقصد حیات ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 12 امام علیہ السلام کا جو یہ سلسلہ ہمارے پاس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، یعنی کہ ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور علم کے سرچشمے بہہ رہے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی ان سے حاصل کرتا ہے اور وہی فیض یاب ہوتا ہے، وہی فیض یاب ہوتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام ہمارے اس سلسلے کی 8ویں امام ہیں، اور اگر سلسلہ دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے تو یہ 9ویں کڑی ہے۔ تو جب انہیں نے کہہ دیا اول سے آخر تک سب محمد ہے، اول سے آخر تک اوسط بھی محمد ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کوئی ایسا نہیں ہے جو ابس ہو، یوں لکھ دیا گیا نہیں، تو ویسے ہی بالکل ان کی دہن مبارک سے ایک ایک الفاظ نکلا ہوا یا قدم مبارک سے ایک ایک قدم چلا ہوا، وہ ہمارے اور آپ کی زندگیوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جو ان سے وابستہ رہا، جو ان سے جڑا رہا، جو ان کی ہدایت کے ساتھ پلتا اور بڑھتا رہا، اس کو یقیناً دونوں جہاں کامیاب ہیں۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ 8ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کا نام علی ہے اور آپ کا لقب رضا ہے، آپ کا لقب رضا ہے، اور آپ نے سارا بچپن وہ گھر کا ماحول ہی وہی تھا، علم کے سرچشمے پھوٹ رہے ہیں، اور سارے امام اپنے اپنے وقت کے امام رہے اور مرکزی حیثیت تو انہی کی رہی، اسی ماحول میں ان کی نشو و نما ہوئی، انہی نے سارا علم تعلیم و تربیت اپنے والدین سے ہی حاصل کری، اور کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ زیادہ تر اپنے والد سے انہی نے ہر چیز سیکھی۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ کسی بھی امام کا نام لے دیتے ہیں تو ہم جیسے نااہل لوگ بھی ذکر حسین کرنے کے قابل بنا دیے جاتے ہیں، تو پھر جو ان کی روز زیارت کر رہا ہے، جو اپنے والد سے علم حاصل کر رہا ہے، تو ہم لوگوں کی زبان میں اتنا دم نہیں ہے، علم میں اتنی وسعت نہیں ہے جو اس طرح سے بتایا جا سکے انشاءاللہ۔ تو بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ اتنا علم ان کو حاصل ہوا بچپن سے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے 7ویں امام علیہ السلام موسی کاظم علیہ السلام جو ان کے بدن بزرگوار تھے، تو ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ حالات، یہ معاملات، یہ وقت آگے چل کے بھی ایسا رہے گا کہ زیادہ وقت نہیں ملے گا، تو آپ نے وہ انتظامات کو انجام دیا، وہ انتظامات کر دیے
کہ اپنے خانوادے سے انہیں نے 17 لوگوں کو، بچے اگر سب آج کل ہندی اور اردو نہیں سمجھ پاتے ہیں، 17 لوگوں کو انہیں نے جمع کیا جو بہت معتبر ترین شخصیت تھی، اور ان کو جمع کر کے اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے انہیں نے ان کے بارے میں اعلان کیا، ان کے بارے میں بتایا۔ پھر اس کے بعد 60 لوگوں کو یعنی 60 لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کی گواہی بھی لی، اور پھر آگے فرماتے ہیں، بتایا کہ دیکھو یہ امام رضا علیہ السلام اور عالم بعمل تو یہ سبھی ہیں، لیکن یہ علم کے بھی سرچشمہ ہیں اور ہدایت کے بھی، اور خانوادے کو جن کو جمع کیا ان کو وصیت اور نصیحت کی کہ دیکھو جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، جب بھی کسی مسئلے مسائل کی ضرورت پڑے تو ان سے ہی استفادہ حاصل کرنا۔ اور دیکھیے بہت کچھ ہوتا ہے نا، انسان پڑھتا ہے پھر پڑھ کے ٹال دیتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کی بات ہے، لیکن اس گھرانے میں بھی یہ بات دی جا رہی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خالی پوچھنا نہیں، عمل بھی کرنا ہے نا۔ آگے لفظ یہ لکھا ہے کہ یاد بھی کرنا، جو مسئلے مسائل پوچھنا وہ یاد بھی کرنا۔ تو جس کے گھرانے میں ایسی تربیت ہو، پھر آگے خرامہ جب زندگی چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک نمونہ عمل ایسا پیش ہوتا ہے کہ واقعی قابل دید ہو۔ اس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہے کہ اگر صبح قیامت تک بھی یہ سب تذکرہ کیا جائے تو کم ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کے سلامت رہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں خاموش ہوتی ہوں ورنہ تو بولنے کے لیے بولتی ہی جاؤں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کرم ہے اللہ آپ کو بے شک میں نے آپ کے کچھ لیکچر بھی سنے تھے ماشاءاللہ، بہت ہی علمی اور نہایت ہی پر اثر ہے جی، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو۔ میں ایک سوال آپ سے عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اثرات ہے معاشرے پر، تو معاشرے میں آپ کی زندگی کے مذہبی اور سیاسی عنوان سے کیا اثر رہا، اس حوالے سے بھی اگر کچھ بیان فرما دیں۔ جی ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس خانوادے سے اپنے پدر بزرگوار سے انہیں نے علم حاصل کیا، تعلیم و تربیت سے پر رہے، تو ظاہر سی بات ہے گوشہ حیات کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں رہا کہ جو خشک رہا ہو یا کسی طرح سے کسی گوشہ حیات کا کوئی بھی گوشہ جو چھوا نہیں گیا ہو، زندگی کے ہر پہلو پر عمیق نظر رہی ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ جو اخلاق تھا وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کبھی بھی اس خانوادے نے شہنشاہ بادشاہ ہم ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ خاک نشین بوریا نشین جو مولائے کائنات علیہ السلام کی زندگی تھی اس پر وہ گامزن رہی زندگیاں، اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پر پیش رہے۔ اور بڑوں کا ادب، میں اگر آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ میرے لیکچر سنے ہیں، اور میں تو جب بھی دیکھیے ایسی بات ہوتی ہے کہ چونکہ میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں تو معاشرے کی تمام مطلب پریشانیاں سامنے آتی ہیں، تو میں اپنے چینل پر ویڈیو بنا کے ڈال دیتی ہوں بچوں کے لیے، زیادہ تر بچوں کے لیے کہ بہت سارے پیرنٹس بھی پریشان رہتے ہیں، تو بچوں کے لیے کہ بہت سے بڑے سب کچھ جانتے ہیں۔ میں کبھی کبھی کہہ دیتی ہوں میں 5ویں کتاب سے نہیں پڑھنے والی ہوں، پڑھنا سب اسی کتاب سے ہے، لیکن عمل ہم لوگ کتنا کرتے ہیں، اب ہم لوگ بہت سی باتیں بچوں سے کہتے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو، اور خود وہی کرتے جاتے ہیں، تو یقین جانیے وہ سدھار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس خانوادے کی یہ بات ہے
कि पूरा सिलसिला जो है वो एक ही तर्ज पर कि जो इस्लाम का फ्रेम है बस उसी के अंदर जिंदगियां चली हैं, फिर इन्हीं ने दुनियावी नफे नुकसान की तरफ नहीं देखा। मैं कहना चाहूंगी कि जो बड़ों का अदब है, आज देखिए बड़ों का अदब ऐसा फिसल गया, ऐसा फिसल गया जैसे कहते नहीं है कि मक्खन में से बाल निकाल दिया हो। कहीं भी बहुत शाद और नादिर अगर बड़ों का अदब किया जाए तो समझ लीजिए तरक्कियां, कामयाबियां कदम चूमे। वालिदैन का अदब किया जाए, कुरान मजीद की तिलावतें रोज की जाए और चाहे 2 लाइन या 1 लाइन या 1 पेज जितने हम जिसके पास वक्त है वो तर्जुमे के साथ पढ़े तो बेदार होगा उसका जहन। जी। और मैंने तो पढ़ा कहीं पर कि अगर कुरान मजीद की तिलावत रोज नहीं की, जिस दिन नहीं करो तो लगता है आंखें नजिस है। उलमा हजरात इतना एक लम्हा भी मिलता है तो उनके पास छोटा सा कुरान मजीद होता है, पढ़ते रहते हैं। ये सब वही तालीमात है जो आइम्मा अहले बैत के घराने से चलती चली आ रही है। हम 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते हैं, शहादत में मजलिसें करते हैं, तमाम जिक्र व फिक्र करते हैं जी। किया और फिर वहीं पर झाड़ के उठ गए। अगर हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आई तो आप ये बताइए इतनी मेहनतें, इतनी कोशिशें करने का कोई फायदा है क्या? तो इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है बड़ों का अदब रहा, इल्मी ख्याल से उन्होंने इल्म पर बहुत जोर दिया और ना फिर जोर दिया बल्कि पूरा जब जब मौका मिला उस हिसाब से उन्होंने जिंदगी में काम करके दिखाया। काम करके आप देखें कि जब दरबार में बुलाया गया, आपको दरबार में बुलाया गया और जाहिरी तो वहां पर कुछ और रहता है और दिलों में जो है वो सब जानते हैं कि कितनी मुश्किल के वो दिन रहे। तो जब दावत पर उनको बुलाया गया, जब वो तशरीफ लाए तो मिलता है किताबों में कि 100 कुर्सियां इस तरफ लगी थी और 100 कुर्सियां इस तरफ लगी थी। दरमियान में मौला का इंतजाम था और तख्त नशीन जो थे उन्हीं ने भी अपना इंतजाम कर रखा। और जब कहा देखिए तरबियत उनकी जिंदगी से, यहाँ पर आपको इल्मी भी और सियासी भी दोनों बातों का मजमुआ कह सकते हैं जी। जब खाना नौश करने की बात आई, कहा बिस्मिल्लाह करिए, तो कहा और ये जी है ना, कितना आम तौर से ये वाकया मजलिसों में भी बहुत लोगों ने सुना है और पढ़ा है कि ये जो खड़े हैं तो कहा कि आगा ये गुलाम है। एक एक लफ्ज खुदा के कसम सोने के पानी से लिखने वाला होता है अहले बैत अलैहिस्सलाम का। ये गुलाम है जो सब बहुत दानिश्वर लोग उन्होंने अपनी नजर में बुलाए थे, सफेद पोश उनको कुर्सियों पर बिठाया और हर एक के पीछे एक एक गुलाम को खड़ा कर दिया जो उन पर पंखा चल रहे थे। जो उन पर पंखा शायद वही पंखा है जो इनके इल्म और हुनर को उड़ा के लेके गया है। तो मौला ने कहा कि और ये जो खड़े हैं, कहा कि वो गुलाम है। क्या बढ़िया सवाल किया। मौला ने पूछा और तुम कौन हो? आप समझिए, तो दोनों चीजों का यहाँ बात हो गई कि फिर उनको बिठाया गया और उन्होंने शिकमसेर होके नौश किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी तरबियत की और वो हैरत में पड़ गए। और एक बार का वाक़या मिलता है कि पूरा मतलब अपने इल्म से, अपने किरदार से, जंग व जदल से नहीं, अपने इल्म और किरदार से वक्तन सिखाते रहे, बताते रहे, दिखाते रहे। जोर और जबर नहीं किया किसी के साथ, जोर और जबर नहीं किया। पूरा आए वहाँ पर
معاشرے والے اور کہنے لگے کہ تخت پر جو ہے ان سے کہا گیا، کہا بھائی پانی نہیں برس رہا ہے، قحط پڑنے کی نوبت آ گئی ہے، پڑ رہا ہے، بہت شدید گرمی ہے، پانی برسا دی۔ تو کہا کہ ہم کیسے برسا سکتے ہیں، وہ تو پروردگار عالم کا کام ہے، وہ برسا سکتا ہے، ہم کہاں برسا سکتے ہیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو ہادی ہوتا ہے اس کا کنیکشن وہاں سے صحیح ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ مومن کے اندر کیا کیا کوالٹی ہے، بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن کے اندر یہ چیزیں ہونا ہی چاہیے اور ہوتی ہی ہیں، تو کہا کنیکشن وہاں سے ہونا چاہیے، نہیں کہا ہم نہیں کر سکتے۔ اب بلائے گئے، مولا سے کہا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو مولا نے کہا کل حالانکہ ممبر سنی کے یہ ساری اولادیں ہیں، لیکن کل کی کوئی وجہ تھی۔ میرا دل تو کہتا ہے کہ یہ سبھی ایسے ہیں، چاہتے ہیں غدیر کا میدان غدیر کی طرح سجا کے اور عوام الناس کو بتائے کہ ہم کیا ہیں۔ واہ سبحان، تو انہیں نے وہاں میدان میں بلایا اور ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار عالم کی طرف اور پروردگار عالم سے دعا کی، اور بس ان کی دعا کا کرنا تھا کہ بادل وہاں سے چلا 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 اور پھر ایسی بارش کی کہ جل و تھل سب بھر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب میں ایک حیرانی ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ اللہ کا کام ہے، اور یہاں امام رضا علیہ السلام نے بارش کر دی۔ اب یہ دربار تک ایک حیرانی کی کیفیت ہو گئی کہ دیکھو اب تمہارا تو تخت ڈگمگانے والا ہے، وہاں تو بارش بھی ہو گئی۔ تب جب آج بھی دیکھیے میں ہر بات سے کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جاتا ہے تو ضرور میں حوالے کرنا چاہوں گی کہ بھڑکانے والے ہر ایک کو ہوتے ہیں، لیکن اب جب علم ہوگا، اور علم بھی ایسا ویسا نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے در سے حاصل کیا ہوگا تو اس کے ذہن میں جنبش نہیں ہوگی، لرزش نہیں ہوگی، وہ ذرہ برابر نہ گھبرائے گا، نہ تھرائے گا، نہ بھاگے گا۔ وقت بھی تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ہوا کہ بھائی انہوں نے تو بارش کر دی، تو گھمانے کے لیے اور توبہ معاذ اللہ ہمیشہ ان کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہی رہے۔ جی بے شک۔ تو کہا کہ یہ کیا، آپ نے تو نہیں پانی برسایا؟ کہا پھر کس نے برسایا؟ کہا وہ تو اللہ نے برسایا، آپ نے دعا کی تھی، وہ بارش ہو گئی۔ جی جی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا میں بھی اگر دعا کروں تو بارش ہو جائے، یہ سب بھی دعا کریں تو بارش ہو جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ تو کہنے لگے اچھا یہ ہوا، کہنے آپ نے نہیں کی تھی۔ اب چہرے پر جلال آیا، لیکن وہاں پر کوئی دیاپے نہیں ہوتا جو آج کل کا زمانہ ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا اور دنیا ادھر سے ادھر کر دی، انتہا پر ہے باجی، اور معلوم ہے کہ ہارنا ہے۔ اگر سچ پر نہیں ہے، اگر حق پر نہیں ہے، اگر در اہل بیت سے علم حاصل نہیں کیے ہیں تو پھر کچھ بھی کرے تو ذلیل ہونا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت جو ہے جی سلامت رہے، انسان حرکت سے باندھ دیا تھا بے شک، تو بس انہی نے مولا نے میرے ایسے اپنی نظروں کو گھمایا تو سامنے قالین پر ایک شیر بنا ہوا تھا، بنا ہوا تھا، انہی نے بس اپنی انگشت کو ادھر کیا، انگشت کا کرنا تھا کہ وہ دہاڑتا ہوا باہر آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ بتائی تھی نا شرط، جو لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ کا ایسا قلعہ ہے، اس میں داخل ہونے کی شرط ہے۔ بے شک، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ عظیم الشان جو شرط ہے، دل تو کرتا ہے کہ دل تو باجی کرتا ہے
اور جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بغیر علی کے ذکر کر رہا ہے تو آپ سمجھیے کیا کر رہا ہے. بے شک. تو شیر کو انہی نے اشارہ بس ادھر انگلی کی تھی, وہ دہاڑنے لگا. تب مولا نے کہا میں نے تم کو حکم تو نہیں دیا تھا. تو کہا مولا جب آپ نے یہ کہا تو یہ دل میں سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تو میں نے باہر نکل کے بتا دیا ایسا ایسے ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ, سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. چونکہ وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے. انشاءاللہ باجی کسی اور وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے, اور فی الحال آپ کا نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہے. انشاءاللہ کسی اور وقت بھی میں مومنین کے لیے آپ سے وقت لینے کی کوشش کرتا رہوں گا. شکریہ آپ کا, شکریہ, سلامت رہے, خدا حافظ, خدا حافظ. جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہی تھی ذاکرہ ناز افشاں رضوی صاحبہ لکھنؤ سے, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو, اور امام رضا علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی. اور یقیناً یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جن کی ہر زندگی میں, زندگی کے ہر پارٹ میں, ہر حصے میں آپ کو معجزات اور کرامات جو ہے وہ نظر آتے رہیں گے. اور ہمارے لیے جہاں تک ہماری زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو یقیناً ہمارے زندگی کے لیے بھی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے سرمشق اور نمونہ حیات ہے. بہرحال یہ کہنا کہ اس حوالے سے جو گفتگو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی. جی کال پہ مریم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے, سلام پیش کیجئے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الرسولین, السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی ولی فرج التماس دعا. محتاج دعا اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام, اور جو بھی حاجات ہے مولا قبول فرمائے. اور آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے مومنین کے ساتھ ہمارے نمبر کو بھی شیئر فرماتے رہیں تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں جڑ جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ سلامت رہیں آپ, خدا حافظ. اس وقت دیکھیں اس پروگرام کا اولاً میں ہدف اور مقصد یہی ہے کہ آپ مومنین جو ہے جہاں کہیں پر بھی اس وقت موجود ہے اور ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے شہر مقدس کربلا سے, آپ کال کریں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں زیارت پیش کریں, سلام پیش کریں, اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہتے ہیں دعا کریں, توسل کریں. اصل حقیقت ہدف اس کا یہی ہے کہ مومنین جو ہے وہ توسل کے لیے ایک ذریعہ بنے. اس پروگرام کی وساطت سے کال کریں اور اپنا توسل اور اپنی آواز جو ہے وہ شہر مقدس کربلا تک پہنچائے. یہ اصل ہدف ہے. لیکن اس کے بعد اس پروگرام میں کچھ چیزیں مزید ایڈ کی گئی ہے. اس میں سے یہ ہے کہ ہم مہمانوں کو دعوت کرتے ہیں, معارف اہل البیت علیہ السلام ان سے سنتے ہیں, اور اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو معارف ہم مختلف اور متنوع لوگوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس سے بھی یہی فائدہ ہو کہ جو ہماری مناسبت ہے اس اعتبار سے ہم تعظیم اور تکریم اہل البیت علیہ السلام بھی کر سکیں. اور تیسرا جو پارٹ ہے جو کافی مہم ہے وہ یہی ہے کہ مومنین کرام جو صاحب حیثیت مومنین ہے, اگر آپ جو ہے وہ راہ خدا میں یا راہ اہل البیت علیہ السلام میں کچھ خرچ کرنا چاہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی بھی مستحق ادارہ ہے اور یہاں پر بھی دین کا کام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ جو ہے اپنے نذرات, آپ کے تبرعات اور آپ کے عطیات, صدقات, اور اگر
वजूहात शरइया है उसको भी इसी टेलीविज़न के लिए सर्फ कर सकते हैं। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि महाराज एज़ाम महाराज ज़माने हाज़िर के जो महाराजे हैं उनके फतावा भी मौजूद है कि उन्होंने सराहतन ये बयान कर दिया है कि अगर कोई वजूहात शरइया इस इदारे में ख़र्च करना चाहे तो वो ख़र्च कर सकते हैं। तो इस हवाले से बहरहाल इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और चूँकि मौका हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का है तो बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे मौजज़ात आपके हयात तय्यबा से है तवारीख़ में लिखे हैं। और उसमें से एक जो नुमाया मौजज़ा नकल करते हैं ख़ुद बहस इमामत में कि इमामत जो ज़माने का इमाम होता है उसके रसूख किस कदर ज़्यादा होते हैं। कहा कि एक दफ़ा एक शख्स आपके साथ आपके कुछ असहाब भी थे, आप खुरासान की किसी एक गांव से गुज़र रहे थे तो वहाँ पर कोई एक मैयत जिसको दफन कर रहे थे तो इमाम ने फरमाया कि मेरी सवारी को यहाँ पर तवक्कुफ़ दिया जाए ताकि हम जो है वो पैदल हो जाए और इस शख्स के जनाजे में शिरकत करें। जब वहाँ पर बहरहाल इमाम तशरीफ़ फरमा हुए और वहाँ गए तो वो शख्स वहाँ पर जिसको दफन कर रहे थे इमाम जो है वो वहाँ पर गए और कुछ दुआ की। और जब वापस आए तो असहाब ने सवाल किया कि मौला क्या आप इसको जानते थे, ये जो मैयत है आप कहाँ, और ये एक खुरासानी शख्स जो फौत हुआ है। तो इमाम ने फरमाया कि क्या तूने इमामत के बाब में नहीं सुना कि जो इमाम होता है वही दकीकन वही जुमला कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन कि हर चीज़ का इल्म हमारे पास होता है। हम इस ज़माने के इमाम हैं, हमें इस मैयत का भी पता है, इसका नाम का भी, इसके नाम का भी पता है, इसकी नस्लों का भी पता है, ये कहाँ से इनके आबा व अजदाद आए हैं उनका भी पता है। और इसी तरीके से हर शख्स का हमें अंदाज़ा है और हमें पता है, इल्म है। तो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा में जो इमामत के जौहर है और जो इमामत हकीकतन समझाई है वो यही है कि, और ख़ुद आपके मनाज़रात में भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि हर दीन और हर मज़हब के लोग आते थे मुनाज़रे के लिए। मामून ना रशीद लानतुल्लाह अलैह जब लोगों को दावत करते थे और दावत करता था और लोग वहाँ पे उलमा सवाल करते थे तो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हर दीन और हर मज़हब की किताब से उनको ही जवाब देते थे। जी, जो भी उनके दीन और मज़हब की उनकी किताब होती थी उन्हीं किताब से उनकी नक़्द करते थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। जैसे यहूद थे या ईसाई थे या उसके अलावा दूसरे लोग थे या बाज़ लोगों के पास जो किताबें नहीं होती थी या उनकी किताबें उनकी ख़ुद की लिखी हुई किताबें होती तो अकली और नकली अकली दलाइल जो पेश करते थे तो उनको लाजवाब कर देते थे। और इमाम यही है कि इमाम के पास यकीनन किसी भी उन्वान से इमाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसी बशर के अंदर ये ताकत नहीं है किसी उन्वान से भी कि वो इमामत का मुकाबला करे। ना ज़ोर बाजू में मुकाबला कर सकता है, ना अकली एतबार से मुकाबला कर सकता है, ना इल्मी एतबार से मुकाबला कर सकता है, न दीद के न दिक्कत के किसी भी उन्वान से इमामत का मुकाबला नहीं किया। हुज्जत खुदा का मौजज़ा ये होता है कि ज़ोर बाजू में भी हत्ता उसका मर्द मुकाबिल कोई नहीं बन सकता। यानी ये सिर्फ हमारे पास जो वाक़यात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि के हैं इससे हटकर भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से ये बात साबित होती है कि ज़ोर बाजू में भी हुज्जत खुदा के सामने जो भी आया वो ज़ेर हो गया, इसमें शक नहीं है। बल्कि ख़ुद वाक़यात करबला में अगर आप मकातिल को उठाएंगे तो वो जो इश्क़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में वहाँ पर मौजूद थे, जैसे जनाब हुर थे या जनाब हबीब या दीगर असहाब किराम, वाक़ईन उनके मुकाबले में भी जो भी आ जाता था वो वासिल पे दर्रक हो जाता था, वासिल इला दर्रक हो जाता, यानी फ़ौरन उसकी जो है मौक़िया उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हुज्जत खुदा, और एक दफ़ा ऐसे एक वाक़या मिलता है कि हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही जब आपका ज़माना था, ज़ाहिर है आप हुज्जत खुदा हैं, और वहाँ के जो लोग थे वो उन्होंने यही सवाल उठाया कि आप क्या हमारे रईस बनना चाहते हैं, आप हमारे जो है सरदार बनना चाहते हैं हम अरबों के। तो
حضرت نے ظاہر ہے فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں اور حجت خدا واقعاً سب کا سردار ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ سردار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے زور بازو میں سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہو. تو ابو جہل نے یہ کہا کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ زور بازو میں وہ سب سے زیادہ ہو. ہمارے پاس عربوں کا سردار ایسے ہی ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا, چونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہر ہے حضرت کا جو شغل ہے اور جو کام ہے بکریوں کو چرانا اور یہ, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی پہلوان تھوڑی نہ ہے جو کسی, اگر ہم کسی پہلوان کو بھیجیں گے تو کوئی یہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو کہا کہ وہاں پہ ایک پہلوان تھا, اس کو بھیجا گیا اور حضرت کو کہا کہ اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو اس کو ثابت کر دیجئے کہ آپ کے زور بازو سب سے زیادہ ہے اور اس پہلوان سے جیت کے دکھائیے. تو کہا جب حضرت وارد میدان ہوئے تو ایک ہی لمحے میں اس نے اس پہلوان کو شکست دے دی. یاسمین کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیکسس سے موجود ہے, اس وقت کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسول, السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا باب العید, السلام علیکم یا امام زین العابدین فخر الساجدین, السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان, اللہم عجل ولیک فرج, اللہم عجل ولیک فرج. الہی باقی مولا حسین, الہی باقی باب الحوائج, ہم سب کے سری حاجات قبول فرما. الہی باقی مولا حسین, الہی باقی امیر المومنین, ہم جلد سے جلد بلائے, ہم اپنا درد دکھائے, ہمارا نام بھی لکھتے, ہم بچوں کے ساتھ بلائے مولا. جو رکاوٹیں ہیں مولا مشکل کشا, ہمارا یہ ساری مشکلیں آسان کیجیے مولا. الہی مولا حسین, الہی باقی باب الحوائج, الہی باقی امیر المومنین, ہم سب کی بیماریاں دور فرما. اور میرے بھائی بہن بانجی بھتیجے اور دونوں مولانا صاحب کو لمبی عمر عطا فرما. الہی آمین. مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے. نہایتی شکر گزار ہے اور اللہ آپ کی جو بھی حاجات شرعیہ ہے مولا قبول فرمائے. سلامت رہے, مولا کے امان میں رہے, اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے. شکر گزار ہے آپ کے. خدا حافظ. جی ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے. مولا تمام مومنین کی شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بچوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. جن مومنین نے بھی دعائیں کی ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے. اور آخر میں سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے حجت دوران حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے, امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.